25,000 تنخواہ ہے اور جیب میں موبائل کتنے کا ہے 50,000 کا، اور 100 روپے کی تسبیح، 100 روپے کی تسبیح. کسی کو موبائل تحفے میں دو، مہربانی کیا بات ہے جی، واہ جی واہ، بڑا کیا بات ہے، بڑا خوش ہوتا ہے. اور کسی کو تسبیح تحفے میں دو، کدا خیر تو ہے. یا زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا عمرہ کر کے آئے. ذکر کا شوق، یہ تبلیغ، ہمدردی، اعمال اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہو جائیں. زندگی خوبصورت بنے گی اگر اخلاق اچھے ہو جائیں، نرمی آ جائے، معاف کرنا آ جائے، غصے پہ قابو آ جائے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اخلاق کے 10 حصے کیے جائیں، حسن اخلاق کو 10 حصوں پر تقسیم کر دیا جائے تو 9 حصے حسن اخلاق درگزر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ نظر انداز کرنا ہے، پی جانا ہے، برداشت کر جانا ہے. آج غصے پہ قابو نہیں ہے، ذرا طبیعت خلاف بات ایک دم بھڑک جاتا ہے. اپنے نام کے ساتھ پتہ کیا لگاتے ہیں؟ العبد الضعیف، خاکسار، بندہ عاجز، احقر العباد. اور جب کوئی اس کو چھیڑ دے کہتا تم مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں. بھائی تم تو کہہ رہے تھے میں احقر العباد ہوں. نرمی آئے، معاف کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، زندگیاں خوبصورت بنے گی. نکاح پڑھایا میں نے ایک جگہ نا، تو نکاح پڑھانے سے پہلے بات کی کہ دیکھو بھائی یہ شادی ہے، اب گھر جو آباد ہوگا پیسوں سے نہیں، رنگ اور شکل سے نہیں، حسب و نسب سے نہیں، دینداری ہو، اخلاق ہو، گھر آباد ہو جائے گا. اخلاق میں ایک بات بتائی، برداشت کرنا سیکھیں، غصے پہ قابو کرنا سیکھیں. ساس جو ہے کیوں کا لفظ چھوڑے، بیوی کیوں کا لفظ چھوڑے، بہو کیوں کا لفظ چھوڑے، خاوند کیوں کا لفظ چھوڑ دے، گھر جنت بن جائے گا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا. یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. فما قال لي اف قط ولا لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم افعله الا فعلت كذا. 10 سال. تو ہم 10 دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ بولتے ہیں یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. تو کیوں کا لفظ چھوڑ دو، گھر جنت بنے گا. مثال دی میں نے کہ بیوی جو ہے نا، آپ نے صبح خاوند نے نا بیوی کو گوشت لا کر دیا، آج قورمہ بنانا ہے، قورمہ بہت عرصہ ہو گیا قورمہ نہیں کھایا، لیکن مرچ سے پرہیز ہے، ذرا زبان پہ مسئلہ ہے، تو میرا سالن ذرا مرچ ڈالنے سے پہلے نکال دینا، بھولنا نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. شام کو آیا، بڑی بھوک لگی ہوئی، خوشبو آ رہی قورمے کی، واجی واہ. دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا قورمے کے چکر میں. اب شام کو دسترخوان پہ بیٹھے، ہاں بھی میرا سالن بھی لے آؤ بغیر مرچ والا. انہوں نے کہا میں تو بھول گئی، میں نے سارے میں مرچ ڈال دی. تو آپ کیا کہو، آپ کیا کہو؟ کوئی بات نہیں، کیا کہو؟ تو بیان کے دوران ایک آدمی بول اٹھا، کہتا کیا بات ہے، وہ بھوکا ہی سو جائے پھر. میں کہا نہیں، بھوکا نہیں سو جائے، دہی سے روٹی کھا لے، کیا بات. تو کیا کرنا سیکھو بھائی، برداشت. اب 2 ساتھی ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں، خدمت والے نے 2 بوٹیاں ڈالی پلیٹ میں، ایک بڑی ایک چھوٹی. آپ کے ساتھ جو کھانے میں شریک ہے نا، اس نے بڑی بوٹی اٹھا لی، تو آپ کیا کہو، کیا کہو؟ کوئی بات نہیں، اس نے بڑی کھائی تو میں چھوٹی کھا لوں گا. لیکن اس نے بڑی بوٹی کھا کے چھوٹی بھی اٹھا لی، تو کیا کہو؟ ہاں، صبر. یہ محنت ہے، اخلاق اچھے ہو جائیں، گھر جنت بنیں گے، جنت. برداشت کرنا آ جائے. طارق جمیل صاحب فرماتے کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، کہتا مولوی صاحب کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرا بیوی سے جھگڑا ختم ہو جائے. بیوی سے جھگڑا، بہت جھگڑے چل رہے ہیں بیوی کے ساتھ.
میں وہاں گیا جیل میں نا بیان کرنے، جیل میں تو ایک بیرک میں گیا تو 200-300 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، 200-300 آدمی نا، تو ہر جرم کے قیدی علیحدہ علیحدہ ہوتے، ہر جرم کے. تو میں نے وہاں سے پوچھا انتظامیہ سے کہ یہ کون سے جرم میں ہیں قیدی، یہ والے کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سارے وہ ہیں جن پر بیویوں نے کیس کیا ہوا ہے. کر لو گا، بیویوں نے کیس کیا. کتنے جھگڑے ہیں. تو مولوی صاحب کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرا بیوی سے جھگڑا ختم ہو. مولوی صاحب کہنے لگے بیویوں پہ تعویذ اثر ہی نہیں کرتا. تم ایسا کرو اپنے اخلاق اچھے بناؤ، جھگڑا ختم ہو جائے گا. کیا اچھے بناؤ؟ ہاں. اور اخلاق میں ایک بات بتائی کہ دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر ثواب ہے. بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر. تو تم آج گھر جانا، کھانا بیوی کے ساتھ کھانا، لقمے توڑ توڑ کے بیوی کے منہ میں ڈالنا. یہ ہے تعویذ. کچھ دنوں بعد اس سے ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھا بھائی میں نے تمہیں ایک تعویذ دیا تھا بیوی کے منہ میں لقمے ڈالنا، وہ کام کیا تم نے؟ کہتا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہتا مولوی صاحب شرم بڑی آتی ہے. اور صاحب کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی، حدیث پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی. تو آج میرا حکم ہے گھر جانا ہے، کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے، لقمے توڑ کے بیوی کے منہ میں ڈالنے، میرا حکم ہے آج. اب حکم مل گیا بزرگوں کا. گھر گیا، بیوی سے کہتا میرے ساتھ بیٹھ کھانے پر، پہلے کبھی نہیں بٹھایا. اب لقمہ توڑا، کہتا ذرا منہ تو کھولنا ذرا. مولوی کہہ رہے مجھے آ کے سنا رہا تھا کہ اس کا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا. جھگڑے ختم. جھگڑے، یہ محنت ہے تبلیغ میں، اخلاق اچھے ہو جائے.